بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور مزے کی کہانیاں سنیں اور بیل بھی پریس کر دیں۔ تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت اپنی ماں سے بحث کرتا تھا۔ اس کی ماں جو بھی اسے کہتی وہ آگے سے کافی زیادہ بحث کرتا تھا۔ وہ ایک دن اس کی ماں نے حلوہ بنایا تو اسے کہنے لگی کہ کھا لو۔ کہتا مجھے نہیں پسند، کبھی کیا بنا لیتی ہو، کبھی ٹنڈے بنا لیتی ہو، کبھی کدو بنا لیتی ہو، تو مجھے یہ سب کچھ نہیں پسند، میں نے تو صرف گوشت کھانا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا اس طرح نہیں کہتے، اس طرح منہ سے نہیں کوئی بات نکالتے ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو آگے سے بحث کرنے لگتا ہے کہ اللہ ناراض کیوں ہوگا، ہمیں جو چیز پسند ہے وہ ہم کھائیں گے، اللہ ہمیں دیتا ہے جو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا جو ہم کھاتے ہیں، جو بھی کھاتے ہیں نا، جو ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو وہ آگے سے بحث کرتا ہے ایسے ہی اب اللہ نے دیا ہے، ہم محنت کرتے ہیں، ہمارا خود کا ہے یہ سارا کچھ۔ اس کی ماں اسے کافی سمجھاتی ہے کہ بیٹا جو بھی ہم کھاتے ہیں، جو چیز ہے وہ اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ ہمیں کھلاتا ہے۔ تو وہ مانتا نہیں، کہتا ہے اللہ نہیں ہمیں کھلاتا، ہم محنت سے کھاتے ہیں۔ لیکن اس کی ماں اسے پھر سمجھاتی ہے بیٹا اس طرح کے کفری الفاظ نہیں نکالتے، بیٹا ہمیں جو بھی کھلاتا ہے اللہ ہی کھلاتا ہے، ہمیں کوئی نہیں کھلاتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہمیں کھلاتا، صرف اللہ ہی ہمیں کھلاتا ہے۔ لیکن وہ لڑکا بحث پہ بحث کرتا ہے اور اپنی ماں اسے کافی سمجھاتی ہے، اپنی ماں سے لڑ کے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ ان کے گھر کے قریب ہی ایک قبرستان ہوتا ہے، تو وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ اللہ ہمیں کیسے کھلاتا ہے، اللہ تو ہمیں نہیں کھلاتا، ہم تو خود کھاتے ہیں۔ تو وہ لڑکا کافی اس طرح سوچتا ہے ہم تو خود کھاتے ہیں، اللہ تو ہمیں کھلاتا نہیں ہے۔ تو کچھ دیر ہوتی ہے کہ وہاں چور آ جاتے ہیں، ان کے گاؤں میں چور آتے ہیں۔ وہ قبرستان، ان کے گھر کے پہلے قبرستان آتا ہے، قبرستان سے گزر کے پھر ان کے گاؤں آتا ہے۔ تو جب وہ قبرستان آتے ہیں تو وہاں چور آ جاتے ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کے سلح وغیرہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ چلو جی کیسے چوری کرنی ہے، تو اس طرح چوری کا نا پلان بنانے لگ جاتے ہیں وہ۔ تو جو لڑکا ہوتا ہے وہ اسے بھوک بھی کافی لگ رہی ہوتی ہے، اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ اسے بہت پریشانی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بھوکا چلا گیا۔ اسے پتہ تھا کہ یہ اور تو کہیں نہیں جاتا، یہ کہیں نہیں گیا، صرف یہ قبرستان ہی بیٹھا ہوگا، وہاں ایک درخت تھا اس کے نیچے ہی بیٹھا ہوگا، چلو میں وہاں چپکے سے جاتی ہوں، اسے تو بھوک زیادہ لگ رہی ہوگی، تو میں چپکے سے جا کے وہاں حلوہ رکھ آتی ہوں۔ اس کی ماں جاتی ہے اور چپکے سے جا کے، تو اسے پتہ نہیں چلتا، تو وہ وہاں لڑکے کو نہیں پتہ چلتا، وہاں حلوہ رکھ آتی ہے، رکھ کے واپس آ جاتی ہے۔ جو چور ہوتے ہیں وہ اپنی پلاننگ کرتی ہیں کہ کس طرح چوری کرنی ہے، کس طرح نہیں، پلاننگ کر کے وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور گاؤں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہاں وہ لڑکے جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہاں سے گزرنے لگتے ہیں کہ ایک چور کہتا ہے کہ مجھے تو یہاں سے حلوے کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ جب دیکھتا ہے کہ لڑکا بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس ہی حلوہ پڑا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے تو بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، میں تو حلوہ کھاؤں گا۔ وہ حلوہ اٹھا لیتا ہے۔ دوسرا چور کہتا ہے کہ تم نہ کھاؤ، اس میں شاید زہر ہو، یہ خودکشی کرنا چاہتا ہو۔ تو تیسرا چور جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ خودکشی کرنے کے ارادے سے یہاں بیٹھا ہے، اسی لیے یہ قبرستان میں آ گیا ہے حلوہ لے کے، تو یہ خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ تو جو چوروں کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اسے مزہ چکھاتے ہیں کہ یہ خودکشی کتنا حرام ہے، اور جب اسے تکلیف ہوگی پھر اسے پتہ چلے گا، اسے کھلاؤ، شاید اس نے ارادہ بدل لیا ہے خودکشی کرنے کا، تو اب اسے زبردستی کھلاؤ۔ سارے چور اسے پکڑ لیتے ہیں، اس کے کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی پاؤں پکڑ لیتا ہے، کوئی ٹانگیں، کوئی اسے مارتے ہیں، کافی زیادہ مارتے ہیں، پھر اسے منہ کھول کھول کے اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، حلوہ اس کے منہ میں ڈالتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کھاؤ کھاؤ۔ تو اسے سارا حلوہ کھلا کے
تو وہ وہاں سے چور چلے جاتے ہیں۔ تو وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ مار کھا کے گھر آ جاتا ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں دروازہ کھولو، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ماں اس کی دروازہ کھولتی ہے۔ جب اسے دیکھتی ہے کہ یہ اسے کیا ہوا ہے، اسے تو ایسا لگتا ہے جیسے مار پڑی ہو، وہ روتی ہے، چلاتی ہے، بیٹا کیا ہوا آپ کو، کس نے مارا، کیوں چوٹیں لگی ہیں؟ اس کا بیٹا اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے، ماں ہاں تم صحیح کہتی تھی، تم ٹھیک کہتی تھی کہ ہمیں اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، ہمیں اللہ ہی پہناتا ہے، اللہ ہی ہمیں جو دیتا ہے اللہ ہی ہمیں دیتا ہے، تم صحیح کہتی تھی۔ وہ پھر بھی یہی پوچھتی ہے کہ بیٹا مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے، تمہیں کس نے مارا ہے؟ تو کہتا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، جو ہمیں کھلاتا بھی اللہ ہی۔ بس وہ یہی لفظ دہراتا وہاں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ماں اسے اس کے پاؤں وغیرہ، ہاتھ وغیرہ پہ ٹھنڈیاں پٹیاں کرتی ہے، اسے میڈیسن وغیرہ دیتی ہے، اسے چائے بنا کے دیتی ہے۔ تو وہ کھا پی کے جب وہ ہوش میں آتا ہے پھر کھاتا پیتا ہے، دوائی وغیرہ کھاتا ہے۔ پھر اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ بیٹا مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں ہوا کیا ہے، کسی نے مارا ہے؟ کہتا نہیں مجھے کسی نے نہیں مارا، تو میں اب جان گیا ہوں کہ ہمیں اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی ہمیں سارا کچھ دیتا ہے، اگر ہم نہیں کھاتے تو ہمیں مار مار کے کھلاتا ہے۔ جی اب میں آپ سے کبھی بھی بحث نہیں کروں گا۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی اپنے ماں باپ کے آگے بحث مت کیا کرو، ہمارے گھر میں جو بھی بنتا ہے وہ کھا لیا کرو۔ ماں باپ سے بحث کرنے والے بچے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں۔ تو بچوں جو بھی آپ کے ماں باپ پکائیں پلیز آپ کھا لیا کرو، ماں باپ اس طرح دکھی ہوتے ہیں، ماں باپ کو تنگ مت کیا کرو۔ اب چھٹیاں ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز ڈھونڈ لو، اپنی ماں باپ کو مت ستایا کرو۔ تو آپ میری کہانیاں سنو، اور اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اگر آپ کو میری کہانیاں نہیں پسند آتی تو پلیز آپ وہ بھی کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو آخر میں یہی کہوں گی کہ ماں کا نعم البدل کچھ نہیں ہے۔ ماں اگر دنیا میں ہے تو سب کچھ ہے، اگر ماں دنیا میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ جیتے جی اپنی ماں کی قدر کر لیں، اپنی ماں کو پیار کریں، ان کا کہنا مانیں، ماں سے بہت بہت پیار کریں، اور باپ کا بھی کہنا مانیں۔ اللہ حافظ۔